وقد بلغوا أن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم فإياكم الأمانية التي تضل عنها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم ثانيان. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله أعطيت بني أبي طالب فتركتنا وإنما نحن وهم منك منزلة واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشياء وغفار ووالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر بالله ومن ادعى قوما ليس له فيه نسب فليتبوأ مقعده من النار. عن واثلة بن أسقى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عظام الكفر أن يدعي رجل إلى غير أبيه أو يري عنه ما لم تراه أو يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن منبر غفار غفر الله لها وأسلم وسلمها ووصيت عصاد الله ورسوله. عن أبي بكر رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة ومجاهدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة ومجاهدة خيرا من بني تميم وبني أسد وبني عبد الله بن غطفان وبني عامر بن صعد خابوا وخسروا قال نعم قال والذي نفسي بيده إنهم خير منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار شيء من مزينة وجهينة قال شيء من جهينة أو زينة خير عند الله عز وجل أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وطفان. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وأن كان من المهاجرين رجل لعبه وعاك فكسع أنصاريا فغضب أنصاري وغضبا شديدا حتى تدعوا وقال أنصاري ما لا ينال الأنصار وقال المهاجر ينال المهاجرين مخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال دعوى أهل الجاهلية ثم قال ما سألهم فأخبر بكاسعة المهاجرين الأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول فقد تدعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجن الأعز منها والأذل. فقال عمر ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. قصة جزاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قمعة في الديفة أبو خزاعة. وعنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر كسبة بالنار وكان أول من سيب السوائب. قصة الإسلام. أبي ذر رضي الله عنه وقصة زمزم.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال أبو ذر كنت رجلا من غفار فلولا رجلا فقد خرج مكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأنبئني بخبره فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر فقلت لهم لم تشفني من الخبر فأخذت جراحا عصا ثم قبلت إلى مكة وجعلت ولا أعرفه وأذكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون من المسجد قال فما ربي علي فقال كان رجلا غريب قال قلت نعم قال فانطلق إلى منزل فانطلقت معه يسألني عن شيء ولا أخبره فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه فليس أحد يخبرني عنهم شيء قال فمر به يعني فقال أما نال الرجل يعرف منزله بعده قال قلت لا قال فانطلق معي قال فقال ما أمرك ما أبلغك هذه البلدة قال قلت له إن كتبت علي أخبرتك قال أخبرني قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي قال سيقول كلمه ورجع ولم يشفيني من الخبر فأردت أن ألقاه فقال أما إنك قد رشدته هذا وجهي إليه وتبعني ودخل حيث ودخلوا فإني رأيت أحدا وأخاف عليك فقمت إلى خائده كأني يصلح نعلي أمضي أنت مضيت معه حتى دخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يعرض علي في الإسلام على الإسلام فعرضه فأسلمت مكاني فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإنا بلغك ظهورنا فقبل فقلت والذي ما بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقالوا قوموا إلى هذا الصبي فقاموا فضربت لأموت فتكني العباس فأقب علي ثم أقبل عليهم فقال وإلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجروكم ومروكم على الغفارة فقلعوا عني فلما أن أصبحت الغد رجع منازلا وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل ينادي يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن الحسن النبي صلى الله عليه وسلم في جاء المشركين قال كيف بنسبه فقال حسان لا أسلنك منهم كما تصل الشعرة من العجين. عن جبل بن منعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه وأنا العاقب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا وأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة وجعل الناس يدخلون ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. وفي رواية عن أبيه وهريرة رضي الله عنه زيادة إلا موضع لبنة من زاوية وقال في آخره فأنا اللبنة أنا خاتم النبيين. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. عن سعيد بن زيد بن يزيد رضي الله عنه قال وهو ابن 94 جلدا معتدلا قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إلا بنى أختي شاك بدأ الله له قال فدعا لي
عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع صبيان وحمله على آتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك. Ujiannya Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Hasan yang membuat Sayyidina Ali itu tertawa bahagia karena Sayyidina Abu Bakar mengatakan Sayyidina Hasan itu lebih mirip dengan Sayyidina Muhammad SAW daripada ayahnya. Jadi syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali wa Ali yadhaku. Ini juga cara kita itu membahagiakan orang tuanya anak yang menghormati, menghargai, dan sekaligus ini contoh bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu memuliakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu jadi mencintai, memuliakan. Ini pelajaran yang sangat berharga. Kita juga harus menghormati zuriyah Rasulullah SAW. Mari. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه فقيل له صفه لنا فقال كان أبيضا قد شمطا وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قالوصا وقال فقبض عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. عن عبد الله بن مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وكيل رضي الله عنه وكيل له أراد النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا قال كان في عنفقته شعارة بيض. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بالمقام ليس بطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أبهق ولا أدم ليس بجأد قطد ولا ثابت رجل أوزن عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين يوزن عليه في المدينة 10 سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته وعشرون شعرة بيضاء. وفي رواية عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآذام وليس بالجعد القديد ولا بالسابط بعثه الله على رأس 40 سنة وذكر تمام الحديث. عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. Jadi Rasulullah itu dawuhnya sahabat Bapak bin Ansir itu paling baiknya manusia wajahnya dan paling baiknya manusia akhlaknya. Tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Jadi fleksibel Rasulullah itu stabil betul. Jadi betul-betul sempurna. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Memang didesain begini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah. Jadi tidak pernah membuat orang itu bosan memandangnya, bersamanya, kumpulnya. Nah, cuma dawuh para ulama itu kenapa kok ketika di zamannya Sayyidina Yusuf alaihissalam itu ketampanan Nabi Yusuf itu membuat orang itu betul-betul terpana. Iya, terpana, sehingga disebutkan dalam salah satu kisah itu orang-orang Mesir itu kalau kelaparan di musimnya beliau, di zamannya beliau itu lapar dahaga ketika musim kemarau. Ketika melihat wajah Nabi Yusuf, dahaganya hilang, lapar hilang.
Jadi mun pas Nabi Yusuf tampil di Lambek ini kan di Mesir ketika terjadi paceklik musim kemarau panjang, orang lapar, pekat, pas Nabi Yusuf lebat pedang, elang belah. Oleh nengalih robana Nabi Yusuf. Tapi Yusuf Lambek, Yusuf setia. Lapar. Nah, Yusuf setia. Kata lapar pas lapar. Nah ini kenapa kok Rasulullah itu tidak seperti itu? Sahabat tuh kadang apa namanya lapar, kita ketemu Rasulullah juga seperti itu. Karena Rasulullah tidak hanya diberi ketampanan oleh Allah, tapi dikasih beliau itu jamal, waqar, dikasih keagungan oleh Allah. Di sahabat itu dewuna Mas Muhammad Amin, putranya Kina Rawi. Kalau di hadapan Rasulullah itu tak bengal habis. Jadi wibawanya waqar itu. Wibawa. Ti orang itu tak bengal habis. Abu Bakar, Umar. Jadi nunduk gitu pada hadapan Rasulullah. Dari kuatnya karismanya Rasulullah. Jadi yang di sahabat sini gini. Nah, sigar sahabat. Sahabat-sahabat yang kecil Atau yang kolam. yang kolam. Jadi beliau menggambarkan apa namanya wajahnya, keningnya. Benar sih Ustaz, pada orang ada bosnya Ustaz. Ketika memandang Rasulullah, ibaratnya kita memandang matahari, tidak sanggup untuk menatap. Menyilaukan. Ada. Jadi ada satu sahabat juga sebagai sahabat Abu Hurairah mengatakan ka'anna syams yajri ala wajhi. Jadi seakan-akan wajah Rasulullah itu ada matahari yang berjalan di wajahnya. Makanya dawuhnya ulama itu kadang bingung itu. Mau cari nggak matahari gitu kan? Anta syams. Tapi enggak sih nyatanya anta betul. Akhirnya anta nurun. Jadi itu yang dikaji oleh sahabat sehingga ketika ulama ini mengambil satu kesimpulan, berarti sudah manusia yang sempurna, al-insanul kamil. Ya, bahkan kalau Sayyidina Uwais Al-Qarani itu beliau mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Anda belum melihat Sayyidina Muhammad yang sebenarnya. Ya sudah, ini gambarannya ahsanan nas. Itu di maintain regulasi Nabi selanjutnya Ustaz. Di Mekah, Zohir, Mekah, ngeliatin Masjid Muhammad, Saka hukum. Oleh Kristi tapi penduduk Mekah saja kagum. Habib Anis Solo itu pernah ketika Solo kedatangan Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki, beliau bilang kepada penduduk Solo, nih kita akan kedatangan seorang tamu beliau, cucu anak cucu Rasulullah, zuriyah Nabi Muhammad. Dikit Nabi Sakir, kamu lihat datang Abu Yasin Muhammad al-Maliki. Jangankan artinya Indonesia ini Mekah, kan jarang. Orang ini kan mending Mekah, kadung genteng luar biasa. Wajahnya, penampilannya. Banyak genteng udah kasar. Banyak. Itu Indonesia. Iya, artinya luar biasa. Jadi kalau Anda itu lihat ketampanan wajah orang-orang yang dari tanah Arab, memang lain. Coba biar ngabus wala tedek topik itu. Jadi memang punya aura beda gitu. Muhammad Baru orang dengan kita kan tak ada. Beda. Pada sahabat mesti gitu. Beda. Nah, ketika beliau datang ke Solo itu, Beb Anis itu kagum betul melihat wajahnya, matanya, alisnya, jenggotnya. Sampai Beb Anis itu keterlaluan gitu. Bukan salah alen. Dia Rasul guntang luar biasa.
Sayyid Muhammad itu menangis itu. Karena apa ya? Itu luar biasa ya. Engkau ini ada apa-apa ya. Jadi dan saya ingat ketika Kiai Abdul Muiz almarhum, semoga dimuliakan dalam beliau itu ketika bercerita pertama kali melihat wajah Abu Yazid Muhammad al-Maliki. Jadi beliau itu berdiri sekian lama tak kerasa. Mereka bikinnya nih. Iya, dari kagumnya mak beda orang yang ingat dia. Wajahnya, pas perawakan badannya. Chandra Benak yang Dimen pernah beliau itu menyampaikan ketika beliau melihat pertama kali wajahnya Syekh Muhammad bin Abi al-Maliki. Tapi yang menjadi kemuliaan Sayyidina Muhammad SAW juga para ulama-ulama kita itu bukan dari postur tubuhnya, bukan dari wajah tampannya, tapi dari akhlak yang mereka tampakkan. Memang luar biasa, luar biasa. Teroleh barokah lagi, Allah berikan kita kemuliaan, bisa melihat wajah terindah ini, bisa kumpul dengan manusia yang terbagus akhlaknya. Mari. Halaman sana 373. Entah mana. Satu. Coba 88. 88. عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما كان شيء في سؤويه. عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. وفي رواية عنه أنه قيل له أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالبطحاء وبين يديه عنزة. قد تقدم هذا الحديث وفي هذه الرواية قال فجعل الناس يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير. Berarti ini kan. Jadi orang aku Rasulullah. Fa'akhadtu biyadihi fawadatuha ala wajhi. Jadi sahabat itu nggak bisa fokus ini. Pegang-pegangannya mereka pegang, kemudian pegang wajahnya. Aku juga begitu, dipegang tangan Rasulullah pasti satu pengumuman. Nah ketika ditaruh di wajahnya, tangan sahabat yang memegang tangan Rasulullah ini merasakan abrat minas salj, lebih dingin daripada salju dan lebih harum daripada minyak misir. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Buistu min khairin. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألينا من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شربت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وفي رواية وإذا كره شيئا عرف في وجهه. Rasulullah kan sangat pemalu, daripada bahkan lebih pemalu daripada seorang adra di hidriha. Lawannya di pinggir gitu. Kalau beliau tidak suka sesuatu bisa dilihat dari wajahnya. Betul punya akhlak yang luar biasa. Radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in istahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah kan mengajak kira-kira saya dimakan. Jika tidak, etika. Jadi in istahahu kalau ingin akalahu. Wa illa jika tidak ingin taruh etika. Jadi tidak ada komen. Kok macam pahen deh kopi tidak gitu. Macam manis deh. Jadi sampai hal seperti itu beliau sangat menjaga. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu hadisan law addahu al-'ad la ahsahu. Law addahu al-'ad la ahsahu. Wa anha radhiyallahu anha qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasrudul hadits kasardikum. An Anas radhiyallahu anhu yuhadditsu an lailati al-usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Ka'bah. Ja'ahu salasatu nafarin qabla ayyuha ilaihi wa huwa na'im fi Masjidil Haram. Faqala awwaluhum ayyuhum hu faqala awsatuhum huwa khairuhum faqala akhiruhum khudhu khairuhum. Fakana tilka falam yarahum hatta ja'u lailatan ukhra fi ma yara qalbuhu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam na'imatun ainahu wa la yanamu qalbuhu. Wa kadzalika al-anbiya tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Fatawallahu Jibril summa araja bi ila sama. Jibril itu ya. Kalau Jibril dah. Kalau Jibril boleh. Jadi kalau Jibril dah boleh. Jibril atau Jibril itu bisa. Jadi ini menjelaskan tentang semua para nabi itu kalau tidur hanya matanya yang tidur, hatinya tidak pernah. Itu para nabi. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Gitu. Itu di bawah. Mendapat dia tumpas kapi, bi tiada gitu. Kadang amatan melak. Ada gitu. Nah, ini beda tapi orang-orang gua beri kelebihan. Bukan nabi, bukan wali, bukan nabi. Karena rajin, karena rajin. Seperti kita punya paman itu kakaknya almarhum bapak namanya Hasyim. Itu kalau ada orang ngaji, beliau tidur, salah. Kalau nyawa dia baca, otomatis. salahnya itu dibaca. Sampai kita punya sepupu itu, ya, siapa tidur lagi dasar orang ngaji, sampai gitu. Sudah panggilan yang ngomong itu benar. Mau kan? Tapi aja boceng, mengaji nih boceng ya, karena mungkin boceng ya. Ya Allah, ya Allah.
Ya itu kebiasaannya itu. Ya Allah, semoga kita dapat barokah semua para nabi. Amin, amin. Para nabi itu memang orang pilihan. Daunnya Hasan Bahrun itu kalau wali boleh bisa diikhtiari, bisa diusahakan. Tapi kalau nabi tak bisa. Terus jumpa orang tak oleh di cita-cita jadi nabi tak bisa. Kalau cita-cita jadi wali bisa. Bisa harus karena jarang orang yang cita-cita wali. Jarang. Cita-cita soki punya. Cita wali ini kan karena cita wali ini kesaingannya ada gitu. Sekoni, cukup malam lah ngaji. Nyaman. Jadi emang urusan saingan cita wali ini. Oh nyaman. Dan ini pas kemudian Mi'raj ini. Wa anhu radhiyallahu anhu qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ina'in wa huwa bizawra. Fawadu ayadahu fil ina faja'al al-ma'u yanba'u min baini asabi'ihi fatawaddu al-waqawm kila li anasin kam kuntum qala thalathami'ah aw zuhada thalathimi'atin. Jadi orang 300 itu wudhu dengan tangannya Rasulullah, air yang ada di ina itu wadah. An Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna na'uddul ayati barakatan wa antum ta'udunaha takhwifan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqala al-ma faqala al-ma faqala utlubu fadlatan min ma'in faja'u bi ina'in fihi ma'un qalil fa adkhala yadahu fil ina' thumma qala hayya 'ala at-tahur hayya 'ala at-tahuril mubarak hayya 'ala at-tahuril mubarak wal barakah min Allah. Kalau qad ra'aitul ma' yanbu'u min baini asabi'ihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yuqal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi makanan itu di tangan Rasulullah bertasbih, air itu keluar itu bertasbih, makanan bertasbih. Sehingga ada seorang ulama mengatakan ketika buruk itu mau dinaiki Rasulullah, aku li, benih tak gelem. Ceritanya kan ketika buruk mau dinaiki kan aku li kan, seakan-akan berontak gitu. Sehingga Jibril mengatakan, tidak malu ya yang akan menaiki engkau ini adalah manusia yang terbaik gitu. Dan yang terbaik akan menunggangi engkau, tidak akan pernah kau ditunggangi orang yang sebaik ini. Baru kemudian ceritanya diam, gitu. Tenang gitu ya. Kata sebagian ulama itu bukan takut, bukan berontak, tapi reaksi spontanitas itu. Karena Buraq sangat mencintai Rasulullah, sangat mengagumi Rasulullah, sebagaimana Jabal Uhud ketika diinjak Rasulullah itu bergerak-gerak. Bunga, termasuk makanan, tongkat yang di tangan Rasulullah itu bunga. Nah termasuk ini, kami sahabat itu ongkuan walaqad kunna, demi sungguh kami mendengar itu tasbihnya ta'am, makanan, dan yang wahwa yukal dimakan Rasulullah, dimasukin perak. Allahumma shalli ala Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah hatta tuqatilu qauman ni'aluhum sya'ru. Wa qad taqaddama al-hadits bitulihi wa qala fi akhir hadhihi riwayah wa la ya'tiyanna ala ahadikum zamanun la ayyarani ahabbu ilaihi min ay yakuna lahu mithlu ahlihi wa malihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah hatta tuqatilu khuzan wa kirmana min al-a'ajim humral wujuh qudsal unuq sigharul a'yun ka'anna wujuhahumul majan al-mutraqah ni'aluhum as-sya'ar. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhlikun nas hadha al-hayyu min Quraisy qalu fama ta'muruna law anna an-nasa ya'tazaluhum. Wa anhu aidan fi riwayatin qala sami'tu as-sadiq al-masduq yaqul
halaku ummati ala yaday ghilmatin min Quraisy in syi'ta an usammiyahum bani fulan wa bani fulan. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ay yudrikani. Wa qultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fa hal ba'da hadzal khair min syarr? Qala na'am. Qultu hal ba'da dzalika syarr min khair? Qala na'am. Wa fihi daqan. Qultu wa ma daqanuhu? Qala qaumun yahduna bighairi hadyin ta'rifu minhum wa tunkiru. Qultu fa hal ba'da dzalika al khair min syarr? Qala na'am. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Faqala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu ya Rasulullah fama ta'muruni in adrakani dzalik? Qala talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imaman? Qala fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta 'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik. Ini pernah Hasan ya menjelaskan tentang hadis ini untuk dijadikan pegangan kita ada di faham Ahlussunnah wal Jamaah. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Jadi kita harus ada betul berada di kelompok ya, orang-orang yang terbanyak ya, terbanyak. Karena yang banyak itu biasanya yang paling benar. Jama'atul muslimin, aksar, aglab, yang paling banyak atau yang lebih apa ya? Seperti sekarang itu Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Lebih kuat. Jadi aksaruhum, aglabuhum. Ya, lebih banyak ya, lebih banyak. Jadi jangan ngambil yang sedikit, karena yang sedikit biasanya yang tidak baik. Ya, seperti orang-orang Wahabi gitu kan, orang-orang Syiah, jangan ikut mereka, jangan ikut mereka. Jadi sahabat Hudzaifah ibn al-Yamani ini menanyakan tentang yang tidak baik sama Rasulullah. Maksudnya ke depan itu kalau ingin bertemu dengan yang tidak baik bagaimana gitu kan. Dan ternyata emang dalam kehidupan itu akan ada khair, ada syar. Kita hidup di jahiliyah dan kejelekan, datang kemudian kebaikan. Faja'anallahu bihadzal khair, mendatangkan siapa Allah kepada kami akan kebaikan seperti datangnya Rasulullah. Maka apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Oh ya ada. Setelah kejelekan ada kebaikan? Iya ada. Terus begitu, datang silih berganti. Nah, kemudian ketika beliau meminta ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dzalik. Terus apakah nasihat Anda? Apa yang akan kau perintahkan jika aku mendapatkan peristiwa itu? Gitu. Nah, sekarang mungkin kan ini bekal kita ini. Apa kata Rasulullah? Talzamu jama'atal muslimin. Kumpul terus berada dengan kelompok orang-orang muslim kebanyakan. Wa imam dan imam mereka. Nah, kemudian beliau nanya lagi, fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun. Terus seandainya yang aksar ini ya, yang lebih banyak ini itu tidak ada, bagaimana ya Rasulullah? Imamnya juga ada. Fa tazil tilkal firaq kullah, tinggalkan. Semua kelompok itu tinggalkan. Walau anta adha bi asli syajarat, walaupun kamu nanti harus memakan bagian dari pohon. Gitu. Apakah ada daunan, takabunakan ramuk atau apa? Sampai kapan? Hatta yudrikakal maut, sampai kau meninggal dunia. Wa anta ala dzalik. Gitu. Jadi ngastet enak, lebih baik mengasihkan di uzlah maksudnya. Jadi panjenengan kayak enggak mungkin. Norok mayoritas. Iya, mayoritas betul, mayoritas. Sekarang namanya NU, ya norok NU ya. Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun datang baru berpenampilan lebih Islami, umpamanya ya,
jenggotnya lebih bagus gitu kan, kelihatan sholatnya jamaah lebih bagus gitu, begini. Tapi mereka itu sedikit jangan detik katanya kan ada gitu. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. An Aliyin radhiyallahu anhu qala idza haddastukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala an akhira minas sama ahabbu ilayya min an akdziba alaihi wa idza haddastukum fima baini wa bainakum fa innal harba qit'atun sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsa'ul asnan sufaha'ul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah yamrukuna minal islam kama yamrukus sahm minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aina ma lakitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Ini saking gampangnya lepasnya iman, seperti busuk anak panah dari panahnya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Khabbab bin Al-Kharrat radhiyallahu anhu qala shakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Qulna lahu ala tastansiru lana ala tad'u Allah lana. Qala kana rajulun fi man qablakum yukhfaru lahu fil ardh فيجعل فيه فيجاء بالمسار فيوضع على رأسه فيسكه بسنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمسط بأمسات الحديد ما دون لحمه بأمسط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصاب ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. عن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنه قال سر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا فرجع المرة الآخرة ببسارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala qara'a rajulun al-kahfah wa fi dari dabah faja'alat tanfiru fasallama fa idza dababah aw sahabatun ghasiyathu fadzakarahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala iqra fulanu fa innaha as-sakinatu nazalat lil Qur'an aw tanazzalat lil Qur'an. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Arabi ya'uduhu wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah faqala lahu la ba'sa tahurun insyaallah ta'ala qala qulta tahurun kalla bal hiya umma tafuru ala shaykhin kabiri
تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا وأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط قلت وأن يكون لنا الأنماط قال أما إنه ستكون لكم الأنماط فأنا أقول لها أخري أن أنماطك فتقول ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط فأداؤها. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu an Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu annahu qala li Umayyah bin Khalaf inni sami'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yas'um annahu qatiluka qala iyaya qala na'am qala wallahu ma ya'dibuka Muhammadun illa hadatha faqatalahu Allah azza wa jalla yawma badrin wa fil hadithi qissatun hadha madmunul hadithi minha an Asamah bin Yazid radhiyallahu anhuma anna Jibril alaihi salam atta Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indahu Ummu Salamah fajala yuhaddithu thumma qama faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah radhiyallahu anha man hadha aw kama qala qalat hadha dihyahu qalat aymullah dihyatu qalat aymullah ma hasibatuhu illa iyyahu hatta sami'tu khutbatan nabiy sallallahu alaihi wasallam an Jibril aw kama qala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aytu an-nasa mujtami'ina fi su'idin faqama Abu Bakr fanazala jabuban aw danubaini wa fi naj'ihi lu'fun wallahu yaghfiru lahu thumma akhadha Umar fashtahalat biyadihi qurban falam ara aqab raqiyan fin nasi yagrif fariyahu hatta daraba an-nasu bi'atabin wa anhu radhiyallahu hatta daraba an-nasu bi'atanin wa anhu radhiyallahu anhu anna al-yahuda ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tajiduna fit tawrati fi sya'nin ar-rajm faqalu nafkhaduhum wa yujladuna faqala Abdullah bin Sulam kadabatum inna fiha rajma fa atau bit tawrati fa nasaruha fa wada'a lahum yadahu ala ayati rajm fa qara'a ma qablaha wa ma ba'daha fa qala lahu Abdullah bin Sulam salam fa qala lahu Abdullah bin Salam irfa yadak fa rafa'a yadak fa idha fiha ayatul rajm fa qalu sadaqa ya Muhammadun fiha ayatul rajmi fa amara bihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala insyaqqas qamaru ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam shiqqatain fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ishhadu. An Urwat al-Bariki radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran ishtari lahu bi syatan washtara lahu bi syataini fa ba'a ihdahuma bi dinarin wa ja'ahu bi dinarin wa syatin fada'a lahu bil barakati fi bay'ihi fa kana law ishtara al-turaba
la biha fihi. Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang ajaib ya, luar biasa. Ini diijazah oleh Gus Qayyum ini. Siapa namanya? Bukan Gus Qayyum. Kita ifur ya. Jadi Urwah al-Bariki ini ceritanya bahwa Nabi Muhammad SAW itu memberi kepada beliau 1 dinar untuk membeli untuk Rasulullah 1 kambing. Ashtara lahu bi syatain, maka beliau membeli dengan 1 dinar itu kepada 2 kambing. Faba'a ihdahuma, beliau menjual salah satu keduanya bi dinarin dengan 1 dinar. Waja'u, dan datang beliau pada Rasulullah bi dinarin dengan 1 dinar wasyatin dan 1 kambing. Jadi Rasulullah dikasih uang ya, belahi ambil kok dan Rasulullah sadinar. Meleh dengan uang dinar itu 2 kambing. Setelah itu setong jual 1 dinar. Setelah itu beliau pulang ke Rasulullah membawa 1 dinar dan kambing. Jadi oleh Rasul, oleh beli oleh Rasul. Artinya bisa tak luang. Fada'a lahu bil barakah fi baihi, maka mendoakan Rasulullah untuk beliau dengan keberkahan pada transaksinya itu. Fakana lawis tarul turab cek saking adalah seandainya dia itu beli malak debu larobihafi, maka dia akan beruntung. Artinya saya takut Urwah al-Bariki itu akan membawa keberuntungan. Maka nama awal jual tidak beli baju oleh sen barangnya itu Urwah al-Bariki. Subhanallah. Jadi ini luar biasa ini, luar biasa. Semoga dapat berkahnya ya. Sebab itu dagangan daripada lancar. Bil mobil saya tak baju. Calan-calan. Ke pijak-pijak saya tamu itu. Amin. Ke matomat ini kan bayu darah gitu kan sama ikhtiar kita itu. Masya. Dan juga Abdullah bin Mas'ud menceritakan, dia tanya sedikit itu bahwa terbelah rembulan di zamannya Nabi Muhammad SAW 2 bagian, syiqqatain. Kemudian baginda Nabi berkata, ishhadu, saksikan. Dan ini kalimat terus sampai saat ini harus kita dengar, saksikan. Ishhadu, saksikan bahwa kemuliaan baginda Nabi Muhammad itu bisa membelah rembulan yang katanya para ulama, menurut ahli peneliti ya, astronomi juga ada ulama itu lagi di India itu menceritakan tentang kerajaan yang mencatat tentang terbelahnya rembulan. Jadi ada satu kerajaan, kemudian ada di kerajaan itu peninggalan orang-orang kuno, termasuk catatan bahwa terjadi pada hari ini, tahun ini, bulan itu terbelah. Dan ada keterangan juga di tembok Cina itu, di daerah Cina itu, kalau tidak salah, ada tulisan prasasti bahwa menjelaskan pernah terjadi bulan terbelah. Jadi Rasulullah itu ini isyhadu, saksikan. Dan menurut para ulama, terbelahnya rembulan ini termasuk mukjizat yang sangat agung yang ada di antara Isra Mi'raj dengan terbelahnya rembulan ini yang para ulama kamas selebih hebat apa Isra Mi'raj, apa terbelahnya. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj, ada yang mengatakan terbelahnya rembulan gitu. Jadi mereka hebat. Nabi saya maksudkan pula karena urusan anar dulu Ustaz. Kenapa makna Ustaz? Ada bisa mau anar dulu Ustaz. Mas panas baik ini kok urusan anar. Oke, artinya
biasa benar biasa mendengar Quran itu kira atau biasa nih Baru datang dulu. selamat sehat tapi semoga dari barokah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dapat keberkahan hadis yang kita baca semuanya Allah oleh para sahabat, oleh para sayyidi Muhammad Ismail pengarang kitab Sahih Bukhari ini kitab Sahih Bukhari juga ini Imam Al-Hafidh Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullah ta'ala ala hadhihi wa ala kulli salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam Qabul Sayyidina Rasul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.